علیکم دوستو، خوش آمدید میرے چینل پر۔ دوستو، عملیات کی دنیا میں اس علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ کو حروف ابجد اور ان کے اعداد نظر آ رہے ہیں، ان کا سیکھنا، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شوق رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ انہی حضرات کے لیے ہے جو شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، جس میں جتنا غوطہ لگاتا جائے اتنا کم ہے۔ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ آج سے علم نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا فوقتاً فوقتاً آیا یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، کیسے اس کو کسی چیز میں استعمال کیا جاتا ہے، مریضوں کو دینے کے لیے، کسی کا حساب کا پتہ لگانا ہو، کسی کو تعویذ لکھ کے محبت کے لیے لکھنا ہو تعویذ، کسی کو بلانا ہو، کوئی بھاگ گیا ہو، تو یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس سے بیسیکلی یہ سامنے ایک چارٹ دیا ہے حروف ابجد کا، ان کے اعداد کا۔ یہ حروف ابجد لکھے ہوئے ہیں، الف با جیم دال، اس کو اگر جوڑ کے پڑھا جائے تو یہ ابجد بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے واو زال، یہ ہوز بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی یہ عربی کے حروف ہیں 28، اور ان کو ایک ایک نمبرنگ دے دی گئی ہے۔ نمبر دینے کی ان کو یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک کا کلام جو اترتا تھا پہلے دور میں، تو لوگ ان کو شفا کے لیے اپنے گلے میں پہنتے تھے آیت کو، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ واش روم ظاہری بات ہے جاتے تھے، کسی ایسی جگہ سے گزرتے تھے جہاں پہ گندگی والی جگہ ہوتی تھی، تو اس آیت کا، اللہ کے کلام کا، اس میں بےدبی کا عنصر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان حروفوں کو نمبرنگ دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ الف سے لے کے توئیں تک، ان کو 1 سے لے کے 9 تک دیا، یعنی کہ توئیں کا 9 ہے، ہے کا 8 ہے، زال کا 7 ہے، اسی طرح ان کو نمبرنگ دے دی ہے۔ سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ غین کا ہے، عدد 1000، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو یاد رکھنے کا یہ میں نے یہاں پہ کلیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابجد لکھا ہوا ہے، ہوز ہے، خطی ہے، کلمن ہے، صافز، کرشت، ساحز، زقز، یہ سارا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف، 3 حروف کر کے ان کو ایک چارٹ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نام آپ یاد کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ان کے اعداد بھی، کیونکہ آگے جا کے جب آپ کسی شخص کا حساب کریں گے، جب آپ مطلب پریکٹیکل آپ کرتے رہیں گے، نمبرنگ اعداد نکالتے رہیں گے کسی نام کے، تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ ریگولر کرتے رہیں تو میرے خیال سے یہ ہفتے کے اندر اندر آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی شخص کے نام کے اعداد وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ تو اب میں یہ الگ سے یہ حروف لکھے ہیں، پے، چے، گاف، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے لکھے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جن کا نام جو ہے پرویز، جیسے پے سے شروع ہوتا ہے پرویز، وہ عربی کے حروف میں نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے اپنا اردو کے، جو پاکستان کی اردو ہے اس میں آتا ہے، الف بے پے جیم چے، ٹھیک ہے۔ تو چاند خان جیسے آ گیا، ٹھیک ہے۔ گاف ہے، گاف سے بھی نام بنتا ہے۔ تو اس کے لیے جو حروف کا، اس حروف کا پہلا لفظ آئے گا، جیسے الف بے پے ہے، ٹھیک ہے۔ پرویز کسی کا نام آ رہا ہے، پے سے شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلا حرف لیں گے، بے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بے اس کا پہلا حرف لیں گے۔ تو جیم چے، اگر کسی کا نام چے سے شروع ہو رہا ہے، چاند خان ہے یا اس سے کچھ اور ہے، تو پھر ہم جیم سے اس کا نام لیں گے، یعنی کہ اس کا حروف کا عدد جو ہے یہ ہوگا، 3 نمبر ہوگا، سوری۔ یہ اب پے کا جو عدد بنے گا وہ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چے کسی کا نام سے شروع ہو رہا ہے، چے آ رہا ہے، تو اس کا عدد ہم لیں گے 3، یعنی کہ چے سے پہلے جو حرف آتا ہے، جیم آتا ہے، تو ہم جیم لیں گے۔ اسی طرح کاف، گاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو حروف جو عدد لیں گے وہ 20 لیں گے، ٹھیک ہے۔ نام کا پہلا اس سے جو پہلے گاف سے پہلے جو آتا ہے کاف آتا ہے، تو کاف کا جو 20 عدد ہے وہی ہم اسی کے گاف کے لیں گے، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ یہ حروف ابجد ہے، ٹھیک ہے۔
یہ یہاں پہ یاد رکھنے کا کلیہ میں نے لکھا ہوا ہے، ابجد ہے۔ اب اس کی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو دوستو، یہ دیکھتے جائیں۔ ہم ان سب کو نمبر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، ان کو دیکھیے گا، ان کو پلس کرتے جائیں گے تو کیا آتا ہے، یہ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا آئے گا 5 6 7، پھر 8 9 10 آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ 10 کے بعد آ جائے گا 20 30 40 میم کے، پھر اس کے بعد آ جائے گا نون کے 40، اس کے آگے 20، یہاں پہ ایک مسٹیک ہو رہی ہے۔ اچھا دوستو، اب یہ یہاں پہ آ گیا، کل من ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نون کے آگے 50، اور اس کے بعد آئے گا سین کے 60 ہو گئے، 60 ہو گئے، آئین کے 70 ہو گئے، اور اس کے بعد فے کے 80 ہو گئے، سواد کے 90 ہو گئے، اور کاف کے 100 آ گیا، جمع رے کے 200 ہو گئے، شین کے 300، سے تے کے 400، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کو گیپ دیتے ہیں، سا حز سے کے 500 ہو گئے، پھر 600 خے کے، اور اس کے بعد آئے گا زال کے 700، اور نیچے آئے گا زواد کے 800، زوئیں کے 900، اور غین کے 1000 آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ اب ہم اس کو جمع کریں گے ان سب، اچھا جب ہم ان کو پلس کریں گے، ان سب کو اعداد کو جمع کریں گے نمبر کو، تو پھر آئے گا 5995 آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم ان کو بھی اگر جمع کریں، اگر ان کو بھی جمع کیا جائے تو اس میں آئے گا، یہ میں دیکھیے، اس میں آئے گا 28، یعنی کہ اس کا 28 آ جاتا ہے۔ ٹوٹل دیکھیں کہ ٹوٹل دیکھیں، ان کو اگر نمبرنگ جو دی ہوئی تھی، ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان ٹوٹل جو حروف ہیں وہ 28 حروف ہیں، اور 28 ہی آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم 28 کو 8 میں 2 کریں تو 10 ہوتے ہیں، 10 میں پھر یعنی کہ 0 میں 1 جمع کیا جائے وہ تو ہوتا نہیں ہے، تو ایک ہی بچتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ الف سے شروع ہوا اور الف سے ہی ختم ہوا، یعنی کہ ایک ہی آتا ہے اینڈ میں، کہ ایک جو ہے وہ اللہ کی ہی ذات ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ تو اس سے آگے ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اس سے اگلا سٹیپ ہے، یہ دیکھیں، اب میں نے یہاں پہ ایک اور چارٹ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ دیا ہے، یہاں پہ یہ دن ہے پہلی رو میں، ٹھیک ہے، یہ دن ہے، ہفتہ، جمعرات، منگل، یہ سب لکھا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ یہ 7 حروف 4 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے میں نے جو حروف تھے 28 عربی کے حروف تھے وہ یہاں پہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اکٹھا کر کے یہ نام بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، اتار، قمر، یہ سارے ستارے آ گئے ہیں۔ یہ آتشی حروف آ گئے ہیں ٹوٹل، یہ پہلی رین میں، یہ دوسری میں بادی حروف آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آبی حروف ہیں، یہ حاکی حروف ہیں۔ اس کا جو آتشی حروف ہے، اس کا جو اس کی تاثیر ہے، مطلب اس کی گرم ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ ریڈ پین سے تعویذ بنائیں گے کسی دشمن کے لیے یا کسی کو زیر کرنا ہو تو یہ آپ کو ریڈ پین سے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بادی ہے محبت کے لیے، تو کسی میں محبت پیدا کرنی ہو، کسی کا جلد شادی وغیرہ ہو جائے، یا اس طرح کے کچھ تعویذ بنانے ہوں تو اس کو سبز حروف سے، سبز پین سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آبی حروف ہے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ جو ہے نیلا ہے، یہ حاکی حروف ہے، اور یہ سارے میں نے حاکی حروف لکھے ہیں۔
اور یہ اس طرح اگر پڑھا جائے تو یہ دیکھیں ابجد لکھا آ رہا ہے، یوں پڑھا جائے ہوز لکھا آ رہا ہے، تیکل لکھا آ رہا ہے، منسا لکھا آ رہا ہے، یہ سب اس طرح اگر پڑھا جائے تو یہ سارے اس کے حروف ہے۔ جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے یاد کرنے کا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اب ایک پرسن کا نام مثال لیتا ہوں کہ ایاز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چارٹ میں دیکھیں گے کہ اس کا حروف کس عنصر میں آ رہا ہے، تو الف سے وہ ایاز شروع ہوتا ہے، تو ایاز جو ہے یہ الف اس کا آ رہا ہے پہلا نام، یعنی کہ اس کا جو مزاج ہے وہ آتشی ہے، اس کا ستارہ زحل ہے اور دن جو ہے ہفتہ ہے۔ یہ اس طرح آپ نے اس چارٹ سے متعلق ہے، جب آپ یاد کر لیں گے ان کو تو آپ کو آسانی رہے گی کسی بھی شخص کا مزاج معلوم کرنے کا، اس کا ستارہ معلوم کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ تو یہ آپ ضرور یاد کیجیے گا، جن لوگوں کو شوق ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ عملیات سیکھیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو دوستو اب یہ ہم اس سے اگلے چارٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر، اچھا دوستو اب یہاں پر رنگ اور موکل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حاکی حروف ہے اس کا رنگ زرد ہے، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو اوپر والے لیسن میں، اور اس کا جو موکل ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بادی حروف کا جو رنگ ہرا ہے اور اس کا جو موکل ہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہے، اور آبی حروف کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے اور اس کا جو موکل ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ آسی حروف کا رنگ سفید بھی ہے اور سرخ بھی ہے، اور اس کا موکل حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ اور دوسری بات دوستو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے آتشی اور بادی حروف میں موافقت ہے، یعنی کہ آپ کسی بندے کا اگر مزاج بادی ہے یا آتشی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بادی سے بھی حروف سے لکھ کے تعویذ دے سکتے ہیں، آتشی حروف سے بھی لکھ کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح حاکی اور آبی حروف میں موافقت ہے، اور آپ حاکی تعویذ سے بھی، اگر حاکی حروف اگر پہلا لفظ حاکی ہے تو اس سے آپ آبی والا بھی تعویذ اسے دے سکتے ہیں۔ اور نیچے یہ آسی اور آبی حروف میں مخالفت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر آگ والا کسی کا گرم مزاج ہے تو اس کو آپ آبی والا نہیں دے سکتے، کیونکہ پانی اور آگ کی جو ہے مخالفت ہے، مطلب پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے۔ اس طرح بادی اور حاکی ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی آپس میں نہیں لگتی۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، آپ نے اگر کوئی بادی والا پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سر درد ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے جس کے کسی حصے میں، تو آپ اس کو کسی آیت کا تعویذ بنا کر دیتے ہیں، تو اس کو حاکی حروف سے جو شروع ہوتا ہو وہ نہیں بنا کے دینا، اس کو بادی ہی حروف سے بنا کے دیں گے، یا پھر آتشی حروف سے تعویذ بنا کے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، تو یہ آپ کو مین مقصد ہے اس کا سمجھانے کا، یہ ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، آپ جو آپ آگے جا کے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آگے جا کے آپ کو یہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم کئی بار نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو فضول سی چیز ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں دوستو، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ پریکٹیکلی ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے یہ کر چکے ہیں، انہوں نے اس فیلڈ میں اللہ کا ذکر اذکار کر کے اس چیز کو حاصل کیا تھا، اور پھر انہوں نے ہی ہم تک آگے پہنچایا ہے۔ دوستو یہ نیچے میں نے ایک اور چارٹ بنایا ہے، یہ ہے ستاروں کا انسانی اعضاء سے تعلق، ٹھیک ہے، انسان کے جتنے بھی جسم میں اعضاء ہیں ان سب سے ان ستاروں کا کیا تعلق ہے، یہ اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں کہ جو زحل ہے اس کا تعلق جو ہے گردن سمیت پورے سر کے جو اعضاء ہیں ان سے تعلق ہے یہ ابجد کا، یعنی کہ آپ کوئی شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، یا میرے سر کے سجی سائڈ یا کھبی سائڈ پر اس کا درد ہے، تو آپ اس کو
یہ حروف ابجد کے یہ جو حروف ہیں ان سے آپ اس کو تعویذ لکھ کر دیں گے۔ اسی طرح مشتری کا تعلق جو ہے دل، جگر، معدہ وغیرہ سے ہے، تو آپ ان حروف سے یہ جو ہووز لکھا ہے واو زال خے، آپ اس سے اس کو تعویذ لکھ کر دیں گے تاکہ اس کو آرام آ جائے۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ کندھے مریخ کا تعلق کندھے پشت دایاں گردہ سے ہے، تو اس کا جو حروف ہے، مطلب یہ توئکل ہے، تو یہ کاف لام ہے، آپ اس سے تعویذ لکھ کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان حروف سے۔ اگر اس کے کان میں درد ہے، کان کا پردہ بایاں گردہ، یہ آپ اس حروف سے منسا لکھا ہوا ہے، اس سے آپ اس کو تعویذ ان میں سے کسی بھی حروف سے آپ لکھ کر دیں گے۔ تو یہ دوستو دیکھ لیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے، بہت کام کی ہے، انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بہت کام آئے گی، آپ کو یہ بہت فائدہ بھی دے گی۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اگر میرے کسی انفارمیشن میں آپ سمجھیں کہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو بے شک آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا آپ کو مزید اچھے سے اچھے بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو میں نے یہ تھوڑا تھوڑا علم کر کے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ اب آ کے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچانے کی۔ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں نقش کے بارے میں بتاؤں گا کہ نقش جو ہیں کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور کن کن کتنے طریقوں سے ان کو پر کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، تو انشاءاللہ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو اللہ حافظ۔